نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ کوئی آپریٹر اسے مائک کی سیٹنگ کرے، اس کے اندر جو آواز ہے نا دھماکہ سا جو اس کے اندر ہو رہا ہے اسے سیٹ کرے، اسے بند کر کے صرف صاف آواز نکالے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپریٹر ساتھیوں میں کوئی موجود ہو۔ ہاں دیکھو شروع ہو گیا ہے نہیں؟ آپ بھی سمجھ لیں اورنگ آباد کے لوگوں کو معلوم ہے، عموماً میں کہیں جلسے میں ہوں اور مائک گڑبڑ کرے تو میں اس کو مطلع کر دیتا ہوں کہ تیرا مائک گڑبڑ کر رہا ہے۔ بھائی یہ بھی تو بیچارے جب انہیں کوئی بتائے گا جب یہ تو سمجھیں گے، اب جب بتائے گا کوئی نہیں تو انہیں پتہ کیا چلے گا، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اشارہ اس طرح کر دوں گا۔ آج اورنگ آباد پہلی بار نہیں بلکہ میرے خیال میں کوئی 10 بار آ چکا ہوں اور یہ اس سے زیادہ نہیں۔ کئی جگہوں پر جلسہ ہوتا ہے، کہیں مسجد میں ہوتا ہے، دوسرے ایریے میں ہوتا ہے کہیں، تو میں چلا آتا ہوں، اطلاع پہنچتی ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ مولانا اکرم صاحب میرے درسی ساتھی ہیں، کئی دفعہ انہوں نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہوا۔ اسی طرح سے مولانا جلال الدین صاحب بارہا ان کی دعوت کے اوپر حاضری ہوئی، اور اب یہاں انصاریان مسجد میں، شاید انصاریوں والی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، قریب میں ایک مسجد ہے، ہمارے گاؤں کے جناب قاری محمد شمشاد صاحب ہیں، وہ ہمارے امام رہے ہیں محلے کے بہت لمبی مدت تک۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا ہم نے انہیں کو امام دیکھا، تو اب وہ بھی یہاں پر کافی شاید مہینے سے زیادہ ہو گیا ہوگا، تو اور کشش بڑھ گئی، جب تو ہمارے امام صاحب بھی آ گئے یہاں پر۔ بہت اچھا اورنگ آباد میں بہت اچھا رہتا ہے یہ سب۔ آج جتنی بیداری محسوس ہو رہی ہے یہاں اورنگ آباد میں وہ پہلے جلسوں کے مقابلے کچھ زیادہ ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں میں چرچا ہے آج کے جلسے سے۔ آج تو میرے خیال سے آپ حضرات میں پھول بھی کئی گھڑی برسا دیے ہوں گے، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے آج تو پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، اور دیکھو ادھر بھی جدھر جا رہے ہیں پھول نظر آ رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، پھول برسانے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ حضرات کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں۔ تو بڑے پیمانے پر ہلچل رہی ہے، بڑے پیمانے پر ہلچل ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا اور اس کی سیٹنگ سے صحیح کروں، اس میں پتہ نہیں دل جمی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو مائک کی آواز سے بعض دفعہ دل اچاٹ ہوتا ہے اور ذہن چلتا نہیں ہے، اور مائک کی فٹنگ سے ذہن خود بخود چل پڑتا ہے۔ اب آپ بھی سوچیں گے یار یہ کیوں آواز آ تو رہی، قسم سے میری ایک دوسری سی عادت ہے، اسی عادت کے حساب سے میں آپ حضرات سے کہہ بھی رہا ہوں، اور کہہ دینا چاہیے۔ بڑھیا ہے ویسے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن تھوڑی سی یا تو پھر وہ سامنے سے مار رہا ہے فوکس، اور یہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اگر تھوڑا سا اسے ادھر کو اسے دونوں کی آواز کو کاٹ دے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے۔ آمنا سامنا ہو گیا نا دونوں کا، رخ بھی بالکل ایک دم دے دیا صحیح سلامت، ذرا سا اس کو ادھر کو سرکا ہو گیا، کوئی ہے ذرا سا جو اسے تھوڑا سا ادھر کو کرے، دیکھ لیتے ہیں، کر کے دیکھ لیتے ہیں، ذرا سا تھوڑا سا کر کے دیکھو، بس 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 بس۔ تو آپ حضرات نے بیداری دیکھو فرق پڑا، بیداری تو بہت آئی ہے ماشاءاللہ، سیٹنگوں میں جو ہے نا ان کی کولموں کی سیٹنگوں کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بچے ہیں نا، یہ بچوں کو ایسے پکڑ کر بیٹھ جاؤ جیسے کوئی کھونٹے سے بندھ جاتا ہے، بھی ہلنے مت دو، نہ بولنے دو نہ ہلنے دو،
یہ جو آوارہ بچے پھرتے رہتے ہیں ان سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے جلسوں کے اوپر. یعنی بچے ہمارے لیے پھول ہیں، ہمارے لیے پودے ہیں، ہمارے لیے نئی نرسری ہیں. بڑے ہو کر کے یہی کام دیں گے ہمیں، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خلل بھی پڑتا ہے. تو اس وقت میں جب خلل پڑنے کا اندیشہ ہو تو تھوڑا سا بچوں کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے اوپر کنٹرول کریں. اچھا، بچوں کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ شور مچائیں. اگر انہیں شور مچانے سے کوئی روکتا ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے، اور جب کوئی روکتا ہے انہیں شور مچانے سے تو ادبد کے اور زیادہ شور کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں بچوں کا شوق نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو کلیئر کر کے بتاؤں بچوں کا یہ پھر بڑوں کے پروگرام کے اندر جو خلل پیدا ہوئی ہیں دینی محفلیں. ان محفلوں کے اندر بچوں کا شور خود عوام کو بھی متاثر کرتا ہے اور بولنے والے کو بھی متاثر کرتا ہے. ہمیں ان سے پیار ہے، یقیناً پیار ہے، اور بہت پیار ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں کھلایا کرتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ بچے کو گود میں کھلا رہے ہیں اور آقا کی رحمت والی گود میں بچے کا پیشاب نکل گیا اور آپ کو کبھی برا نہیں لگتا تھا. آپ اس پر بہت خوش ہوتے تھے بچوں کو کھلا کر کے. بچوں کو اگر آپ گلی میں گزرتے تھے تو بچوں کو بہت پیار کرتے اور سلام کرتے ہوئے تشریف لے جاتے تھے. اب تو ہمارا یہ رواج بھی ختم ہو گیا. ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، بیوی موجود ہے تو سلام کرنے میں ایسا لگتا ہے جیسے نکاح ٹوٹ جائے گا. کئی مرتبہ طلاق دے دی، ایسے ہی رکھ رہے ہیں. جی کہاں ٹوٹا نکاح؟ وہ تو میں نے ایسے ہی تو غصے میں ہی تو کہہ دیا تھا، دل میں تو بہت محبت ہے. ایسے بھی کوئی بھلا طلاق پڑتی ہوگی؟ اور وہ تو اصل میں نشے میں ہو گئی تھی غلطی. کوئی نشے میں بھی بھلا کہیں طلاق پڑتی ہوگی؟ اور جی مولوی صاحب کم سے کم آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، چلو اس سے تو غلطی ہو ہی گئی، لیکن کیا آپ بھی فتویٰ یہی دو گے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا تو خیال کرو یار. انہیں مولویوں کو عقل نہ رہی. طرح طرح سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. اگر ان کے طلاق کا فیصلہ کر دے گا مولوی تو پھر یہ بچے کیسے پلیں گے؟ یار انہیں مولوی صاحب کو بھی عقل نہ رہی. کوئی سمجھاؤ تو صحیح. بھلا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی کہیں مولوی صاحب طلاق کی بات کریں گے؟ گھر توڑنے کی بات کریں گے؟ جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے اس طرح کی باتوں میں تو طلاق ہوتی نہیں. ایک ہمارے استاد جی ہیں حضرت مولانا محمد یامین صاحب مدد اللہ العالی، شیخ الحدیث، صدر مدرس اور صدر جمعیت علماء ضلع غازی آباد. بڑی شخصیت ہیں ہمارے خادم اسلام کے، ہمارے بھی استاد ہیں، ہمارے بعد استادوں کے بھی استاد ہیں، اور اس وقت میں جو ہمارے محتمیم صاحب ہیں ان کے بھی استاد ہیں. یعنی تقریباً جو وہاں پڑھے ہیں سب کے استاد ہیں. جب ہم دارالفتاح میں پڑھتے تھے تو انہوں نے در مختار ایک کتاب ہے دارالفتاح میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے دوران ایک واقعہ بتایا، اور نہایت افسوس کے ساتھ تقریباً 25 سال پہلے کی یہ بات ہے جب انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا. کہنے لگے کہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، صرف اپنا کام نکلنا چاہیے. یہ ہے ان کے پیش نظر، کام نکلنا چاہیے. بہت سی ایسی چیزوں میں شرماتے ہیں جہاں پر نہیں شرمانا چاہیے. شرم آدمی کو تباہ کرتی ہے. اب اس میں شرمائیں گے کہ 3 طلاق منہ سے نکل گئی، دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما دیا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر آدمی سچ مچ کہے تو سچ مچ کہنا تو ہے ہی، لیکن اگر مذاق میں بھی کہہ دے تو مذاق کے کہنے سے بھی وہ سچ ہو جاتی ہے. اگر سچ مچ کہے تو پھر تو ہے ہی سچ مچ، لیکن اگر مذاق میں بھی کہے تو تب بھی وہ سچ مچ پڑ جاتی ہے، ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا پہلی چیز ہے الطلاق. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مذاق میں بھی طلاق دے دے گا تو ہر حال میں پڑے گی. آپ نے گولی ریوالور میں بھری اور مذاق میں مار دی تو یقیناً اتنا ہی اثر ہوگا جتنا اثر غصے میں ہوتا. آپ نے ہاتھ میں اینٹ اٹھائی اور زور سے کسی کو دے ماری اور مذاق کر رہا تھا، جی میں تو
جتنے زور سے غصے میں لگے گی اتنے ہی زور سے مذاق میں بھی لگے گی، اس کا ایک اثر ہے۔ ایسے ہی طلاق کا بھی ایک اثر ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ نشے میں دے، نشہ صرف وہ غیر معتبر ہے جس نشے میں اسے یہی نہ پتا ہو یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، اسے دنیا و ما فیہا کے متعلق جب بے خبری کا اس کے اوپر عالم ہو جائے تو وہ نشہ تو ایسا ہے کہ جس میں آدمی غیر مکلف ہو جاتا ہے، وہ گالی دے یا طلاق دے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نشہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ جس میں نشہ بھی ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، سامنے جب بیوی آئی تو بیوی ہی کو کیوں طلاق دی، ماں کو کیوں نہ بیوی کہہ دیا، بہن کو کیوں نہ بیوی سمجھ کر کے طلاق دے دی، آخر اسی کو کیوں دی ہے جو اس کی بیوی تھی۔ معلوم ہوا کہ اتنا سمجھ رہا ہے وہ کہ یہی ہے میری بیوی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے غیر معقول بات کہی، اسے نہیں طلاق کے جملے اپنی زبان پر لانے چاہیے تھے، مگر لے آیا۔ طلاق پڑے گی، ایک دے گا ایک پڑے گی، دو دے گا دو پڑے گی، تین دے گا تین پڑے گی۔ طلاق کی مقدار صرف 3 ہے، 3 سے زیادہ نہیں۔ اگر 100 دے گا تو 3 پڑے گی، 97 برباد، کیونکہ صرف 3 طلاق ہوتی ہے، 3 سے زیادہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں 3 طلاق دے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی تب پڑے گی، میں نے تجھے طلاق دے دی طلاق دے دی طلاق دے دی تب 3 طلاق پڑے گی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق میں بھی کہو گے تو تب بھی پڑے گی۔ اور دوسری چیز ہے رجعت۔ رجعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو صرف ایک بار طلاق کا لفظ کہا میں نے تجھے طلاق دے دی، اور پھر اس کے بعد میں مذاق میں اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں میں نے تجھے واپس اپنی بیوی بنا لیا، تو ایک طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں اگر کوئی سچ میں کہے گا کہ نہیں جی جو ہوا سو غلط ہوا، بس ہم اب دونوں ایک ساتھ رہیں گے، تو تب بھی واپسی، اور مذاق میں کہے گا تب بھی واپسی، وہ اس کی بیوی علی حالی ہی ہو گئی۔ اور اگر یہ عدت کے دور میں واپسی نہ کرتا تو عدت ختم ہونے کے بعد یہ اس کے نکاح سے خود بخود جدا ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ طلاق کی کبھی اول تو طلاق سے ایسے بچو جیسے شیر سے بھاگتا ہے آدمی، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑے تو طلاق کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پاکی کے زمانے میں صرف ایک بار طلاق دے تاکہ اسے واپس کرنے کا موقع رہے۔ مولویوں سے نہ کہنا پڑے کہ مولانا بچے چھوٹے ہیں یا بڑے، سوچ لو یا نہ سوچو۔ مولوی نہیں سوچے گا، مولوی تو حکم بیان کرے گا۔ مولوی طلاق بناتا نہیں، طلاق کا حکم بتاتا ہے، بنا ہوا تو مسئلہ پہلے سے ہی ہے۔ اور تیسری چیز ہے نکاح۔ اگر آدمی باضابطہ طریقے پر نکاح کرے، جیسے نکاح کرتا ہے تو تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور اگر بے ضابطہ مذاق میں بھی کہہ دیا کسی نے کوئی عورت ایسی ہے جس کا پہلے سے کسی سے نکاح نہیں ہے، کنواری ہے، یا مثال کے طور پر طلاق ہو گئی اس کو، یا مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر مر گیا، اور یہ عورت ایسی ہے رشتے کے اعتبار سے کہ اس سے اس کا نکاح شریعت میں جائز بھی ہے۔ بات سمجھ رہے جی؟ کوئی عورت ایسی ہے رشتے کے اعتبار سے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح شرعاً جائز بھی ہے۔ اب یہ آدمی اس سے مذاق میں کہتا ہے 2 آدمیوں کی موجودگی میں کہ میں تجھ سے 5000 روپے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں، بتا تے نے قبول کر لیا؟ وہ کہتی ہے مجھے منظور ہے، میں نے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح۔ اب تو طلاق دینے سے ہی جدا ہوگی، بیوی بن چکی ہے، یہ مذاق نہیں چلے گی، بیوی مکمل بن چکی ہے، اب تو شوہر بیوی کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اگر کہیں نا جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، جی ویسے مذاق ہی تو کر رہا تھا میں، بھیا تیری مذاق ہوگی، شریعت کی نگاہوں میں مذاق نہیں ہے۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے سلسلے میں مذاق کچھ نہیں، مذاق میں بھی وجود میں آ جاتا ہے۔
بہت مسائل ہیں اس طرح کے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں اور جاننا ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں، جاننا اپنی ضرورت بھی نہیں سمجھتے ہیں، حاجت بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور کسی جاننے والے کے پاس جانا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں، گھر گھر میں مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ تو مولانا بیان کر رہے تھے دوران درس، کہنے لگ گئے کہ بھئی حالات ایسے بن گئے، بہت افسوس کی بات آج میں تم کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئی ہے۔ کہنے لگ گئے ایک عورت اپنی نوجوان بیٹی کو میرے گھر لے کر کے آئی اور کہنے لگ گئی مولانا ان کو سمجھا دو۔ میں نے کہا بھئی کیا بات ہو گئی؟ کہا ہے سسرال نہیں جاتی، منع کرتی ہے جانے سے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی یہ سنے گا کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنی سسرال جانے سے منع کر رہی ہے تو یقیناً افسوس ہوگا اور کہنا پڑے گا کہ بیٹی یہ گھر اب تیرا نہیں رہا، اصل گھر تیرا وہ ہے جس گھر میں تیرا رشتہ ہو گیا، اور اس گھر کو اپنا۔ کہ میں نے سوچتے ہوئے اس بچی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بیٹی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی سسرال جانا چاہیے، اور سسرال ہی اصل گھر ہے اب تمہارا، اسی گھر میں تمہیں رہنا ہے۔ لڑکی نے مجھ سے کہا مولانا صاحب میں کیوں نہیں جا رہی ہوں، اس کا آپ کو علم نہیں، آپ نے یہ پوچھا ہو کہ میں کیوں نہیں جا رہی، تو میں نے پوچھا کہ وجہ آپ بتائیے، بالکل آپ کو بتانا چاہیے۔ تو اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے باقاعدہ طریقے پر 3 طلاق دے دی۔ اب یہ بتائیے آپ، جب اس نے مجھے 3 طلاق دے دی تو میں اس گھر کیسے جاؤں، کس لیے جاؤں، میرا شوہر باقی ہی نہیں رہا ہے۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ آپ اسے مجبور کیوں کر رہی ہو، یہ تو بات بالکل یہ حق پر ہے اور تمہارا اصرار بالکل غلط ہے، تمہیں اس کے اوپر دباؤ نہیں بنانا چاہیے۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب شوہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، شوہر اپنے گھر کا اور یہ اپنے گھر کی، دونوں الگ الگ ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ تو اس نے پھر مجھ سے کہا، اس کی ماں نے، یہاں ہے جو بتانا تھا، اب تک کی بات پہ افسوس نہیں، افسوس اس کے اوپر ہوا کہ کہنے لگ گئی اس کی ماں مولانا صاحب ایک بار اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو منہ چڑھا کے بیٹھ گئی، جانے کو تیار نہیں۔ اس کے باپ نے ہمیں کئی مرتبہ اس طرح طلاق دے لی، اگر ہم بھی اسی طرح منہ چڑھا لیتے تو گھر چلتا کیسے؟ یہ صورتحال انہوں نے ہمیں سبق کے دوران در مختار کتاب الطلاق کے بیان میں سمجھائی تھی کہ صورتحال لوگوں کی یہ ہے کہ اندر ہی اندر غصے میں کر بھاگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسئلہ اگر کہیں پوچھنے کی نوبت آئی اور ذمہ دار مفتی نے صحیح فتویٰ دیا، صحیح مسئلہ بتایا اللہ سے ڈر کے، ورنہ ایسے لوگ بھی آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے جنہیں اللہ کا ڈر نہ تمہارا ڈر، اور وہ مسائل آپ کو ایسے بتائیں گے کہ میاں اچھا آپ یہ بتائیے آپ غصے میں تھے نا، کہ ہاں بہت غصہ آ رہا تھا نا آپ کو، کہ جی ہاں بہت زیادہ آ رہا ہوگا شاید، کہ جی بس پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا، ایسے میں طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا آپ کیسے تھے، کس حال میں تھے، کہا میں نے شراب پی لی تھی، نشے میں تھے نا، نشہ اچھا تھا، عجیب پیروں کا نہیں یہ پتا مجھے کدھر پڑھ رہے کدھر نہیں پڑھ رہے، میں تو گرتا پڑتا، مجھے کیا پتا، وہ میرے منہ سے آ کر کے وہ کوئی بات تھی، بس منہ سے طلاق نکل گئی، اور مجھے تو بتایا بھی اوروں نے ہے کہ تینے طلاق دی ہے، مجھے تو خبر بھی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر طلاق نہیں ہوئی، تو جب یوروں نے بتایا ہوگا کہ یہی تیری بیگم ہے، اوروں نے بتایا ہوگا نا کہ اسی کو دے دے، شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ ہم نے حرام کاریوں کا ٹھیکہ لے لیا، نکاح کریں تو حرام کاریاں، بیوی کو گھر میں رکھے تو حرام کاریاں، اور اگر طلاق کا مسئلہ آ جائے تو حرام کاریاں۔ طلاق کے یہ معنی بالکل نہیں ہوتے ہیں کہ دشمنی باندھ لیں، طلاق کے یہ معنی ہے کہ دیکھو بیگم ہمارے اور تمہارے درمیان میں نبھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم نے تو بہت چاہا کہ نبھاؤ رہے، دیکھو جب تم نے فلاں غلطی کی تو ہم نے سمجھایا، فلاں غلطی کی تو ہم نے سمجھایا، اور کئی دفعہ سمجھایا، کئی دفعہ سمجھانے کے بعد ہم نے تمہاری طرف سے منہ موڑ لیا، احساس دلانے کے لیے تم جب نہ مانی، پھر ہم نے تمہیں ایک مرتبہ 2 تماچے لگائے تھے تاکہ تم احساس ہو، تم جب نہ مانی،
پھر ہم نے تمہارے گھر اور اپنے گھر کے سمجھدار افراد کو جمع کر کے ان کے بیچ میں اپنا مقدمہ رکھا، تم جب نہ مانی، اب تمہارے اور ہمارے بیچ تال میل ختم ہو رہا ہے، لہذا تمہارے لیے بہت شوہر، میرے لیے بہت بیویاں، تم اپنے گھر کی، میں اپنے گھر کا، بولو ماننا ہے؟ اگر عورت نافرمانی پر اتری رہے تو پیار کے ساتھ کہہ دے میں نے تجھے ایک طلاق دے دی، اگر موقع آئے رجوع کرنے کا تو رجوع ہو جائے گا، اور نہیں رجوع کرنا چاہتے تو عدت گزرتے ہی عورت اپنا جدا ہو جائے گی۔ اس سے طلاق دینے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور مہر بھی ادا کر چکا ہو تو بہت اچھا، نہیں ادا کیا تو مہر بھی ادا کرے، اور باقاعدہ پیار کے ساتھ جدا ہونے کی وجہ سے ایک جو کہ وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی، ایک جوڑی کپڑے بھی دے اس کو۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک جوڑی کپڑے بھی دے کر کے رخصت کرے، لیجئے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک جوڑی کپڑے ہدیہ ہے۔ شریعت میں جدائیگی کا یہ طریقہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ صاحب جدا اس طرح ہو رہے ہیں کہ لٹھ اٹھایا اور توڑ پھینک دیا، مارا ماری، اور پھر اس کے بعد میں مار کوٹ کر کے کہ طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق، تیرے باپ کی جاگیر ہے کیا وہ؟ شوہر کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ عورت کو مارے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لے، میں طلاق دینے کی اجازت دے سکتا ہوں لیکن بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ بیوی مارنے کی چیز ہوتی ہے کیا؟ بیوی پیار کی چیز ہوتی ہے، بیوی سے گھر چلتا ہے، بیوی ہماری زندگی کا ایک مستقل پارٹنر ہے۔ اگر وہ ہماری زندگی سے ہٹ جائے اور نکل جائے تو ہماری زندگی ادھوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، بدسلوکی نہ کرے، حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ وہ تمہارے سلوک سے متاثر ہو کر کے تمہاری فرما بردار بن کر کے رہیں۔ منہ میں گٹکا ڈال لیا، اب تو گٹکا تمباکو الگ الگ ہو رہا ہے، ایک پوڑیا پوری اس میں ڈال لی، ہلائی، منہ میں ڈال لی۔ آپ جانتے ہو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر آپ میرے قریب بیٹھو گے تو مجھے آپ کے پاس بیٹھا نہیں جائے گا۔ خداوند عالم نے گندگی کا راستہ ایک بنایا ہے، دوسرے راستے کو گندا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ خداوند عالم نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہوش مندی دی ہے، اس طرح منہ کو گندا کر کے، جس منہ کے اندر نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک اس طرح کرتے کہ صحابیات فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا جیسا کہ آپ مسواک کی کثرت کی وجہ سے اپنے اس پورے جبڑے کو رگڑ رگڑ کر کے ختم کر دیں گے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ دانتوں کو دیکھو اور پیشاب خانے کو دیکھو، باز کے دانت اور پیشاب خانے کا کلر جہاں پیشاب کی دھار پڑتی ہے، دونوں کا کلر اور دونوں کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، اور بسا اوقات بدبو بھی ایک سی ہوتی ہے۔ کھڑا نہ ہوا جائے، بیٹھا نہ جائے، بات چیت نہ کی جائے، گفتگو کرے تو 1 میٹر دور تک اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، منہ میں گٹکا ڈال لیا، اندر اتار رہا ہے، منہ میں پانی بن گیا، بات کر رہا نیچے منہ کرے تو گرے گا، بات کر رہا ہے اوپر کو منہ کر کے کر رہا ہے، اوپر کو بولا لیا جی میں ایسے، یہ طریقہ کار ہے بات چیت کرنے کا، اور مہذب ہے، پردھانی ہے گاؤں کا، سبھاسد ہے، MP ہے جناب والا، بڑی شخصیت ہے، حیا اور شرم نہیں آتی ہے کہ ساری، اب اس عورت کی کتنی میں سمجھوں کیا اسے داد دوں، اس عورت کو تو خداوند عالم تیری اس گٹکے کی بدبو کو برداشت کرنے کی وجہ سے اگر جنت دے دے تو میں سمجھتا ہوں حقدار ہے۔ اس شوہر کو ایسے بدبودار اور خلیج شوہر کو جھیلنا، جس عورت نے اپنی زندگی میں یہ عمل کر لیا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ گٹکے کھا رہے ہیں، سڑان اور بدبو، میں تو اس ڈرائیور کو اپنی گاڑی پر نہیں لے کر چلتا جو ڈرائیور گٹکا کھاتا ہو، ہمیشہ شرط لگا دیتا ہوں اگر آپ گٹکا کھاتے ہیں تو اللہ کے واسطے میں خود گاڑی چلا لوں گا، آپ کی گاڑی نہیں لے جاؤں گا۔ اور صاحب بڑے خوش ہیں،
پوری لڑی وہ کہتے ہیں کہ رات میں صبح سے شام تک 10 گٹکے کھا لیتا ہوں، 10 رجنی گندے کھا لیتا ہوں. کیا روپے کا تھا؟ 20 روپے کا. 20 پنجے 100، 20 دام 200. اچھا صاحب 200 روپے کا کھا لیا اور اس سے پوچھ لیا میں ان کو یہ تو بتا دیتے نے اپنے بچوں کو سالن کیا کھلایا ہے، آج ہنڈیا کیا پکی ہے تیرے گھر میں. خود دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ کھا کے آ گیا، تیرے میرے گھر کھا کے آ گیا، بچے یہاں کیا کھا رہے ہیں. یاد رکھیے جو اپنے گھر والوں کی نگاہوں میں بہتر نہیں وہ کسی کی نگاہوں میں بھی بہتر نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وشرکم شرکم لأہلہ. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نگاہوں میں بہتر ہو، اور تم میں بدترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی نگاہوں میں برا ہو. بہت سے لوگ اسی پہ فخر کرتے ہیں کہ صاحب میں اپنے گھر جاتا ہوں میاں میرا اتنا رعب ہے، بچے ایک کونے میں کو گھس جاتے ہیں، جب تک میں رہتا ہوں گھر میں چوں کی آواز نہیں آتی ہے. ارے باپ ہے اور تجھے آواز نہیں آ رہی، باپ ہے اور بچے تجھ سے لپٹ نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہوا تو بھیڑیا ہے، تو دلیلدار، تو باپ نہیں ہے. تو کون سے کردار کی بات کر رہا ہے؟ باپ کا انتظار ہوتا ہے گھر میں، اس وقت باپ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، بچے اپنے ابا کی انتظار میں لگ جاتے ہیں. ابا آ گئے، ابا آ گئے، بائک کی آواز آئی، ابا آ گئے، بھاگ کے دیکھنا کسی اور کی تھی، میرے ابو کی نہیں تھی. پھر بھاگے جائیں گے، ابو آ رہے ہیں، امی ابو کب آئیں گے. جو باپ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے گھر میں، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین باپ ہے. اب وہ یہ کہتا ہے میرے جاتے سناٹا چھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا بدترین باپ ہے. بہترین باپ وہ ہے جو گھر والوں کی نگاہوں میں بہترین ہو، اور بدترین باپ وہ ہے جو گھر والوں کی نگاہوں میں بدترین ہو. لوگ اسی کو خوبی سمجھ بیٹھے، میں تو ایسا ہوں، میرا رعب اس قدر ہے. ارے رعب چلانے کے لیے دوسری دنیا پڑی ہے. تمہاری چھوٹی چھوٹی اولاد تم سے مرعوب ہو کر کے اگر تمہارے قریب نہ آئے، تمہاری ٹانگوں کو پکڑ کر کے نہ چھولے، تمہارے کپڑے نہ کھینچے، ابا ابا کہہ کر کے تمہاری کمر پہ نہ لٹک جائے، وہ کیا باپ ہے؟ اور جس باپ نے اپنی اولاد کو اس طرح سے اپنے سے دور کر دیا وہ ہمیشہ دور رہے گی، پھر اس باپ کی عظمت اور احترام ان کے دلوں سے نکل جائے گا. ابھی ہمیں ایک نے بتایا کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو بہت ٹورچر کرتا ہے. 2 بیٹے ہیں اس کے، جوان ہو گئے، انہوں نے اپنا غم اپنا درد بانٹا اور اپنے کسی دوست سے کہا جس نے مجھے بتایا کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ میں اتنا بدسلوکی کرتا ہے، ہر وقت ہمیں ڈانٹتا ڈپٹتا اور برا بھلا کہتا رہتا ہے، اور کسی کے کوئی بھی آئے بس ہماری برائی شروع کر دیتا ہے. اجی یہ اتنے نالائق ہیں اور اتنے یوں ہیں، گالی بکتا ہے. ہمارا دل بہت ٹوٹ رہا ہے، کسی دن جو ہے نا بس ہم یہاں سے گھر ہی چھوڑ بھاگیں گے. اور پھر ایک دم یوں کہا اچھا چل ہم نے برداشت کر لیا، ٹکڑا لے لے گا ہم سے، پھر یہ آئے گا تو ہمارے قبضے میں، یہ ہم سے روٹی لے لے گا. اناٹا ہو گئی. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان بچوں کا کیا تبصرہ تھا اپنے باپ کے خلاف. کہاں بڑھاپا تو آئے گا، ڈھائی سے کمزوری، کسی وقت ہم جوان بڑے شادی شدہ ہوں گے، اس وقت میں ہم روٹی کا ٹکڑا دیں گے، اسے دھکا مار کے گھر سے نکال دیں گے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات میں خود بتا رہا ہوں نا، یہ میرے کانوں نے سنا ہے تبصرہ. اور باپ وہ ہے کہ جنت کا دروازہ ہے، جنت بند ہے، باپ کو راضی کرو تو جنت ملے گی. اور باپ کا کردار اگر یہ ہوگا تو آپ بتائیے آپ نے اپنی اولاد کے اوپر سے جنت کے دروازے کو بھی بند کر دیا، آپ کہاں بھیجنا چاہتے ہیں ان کو؟ باپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، ماں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. لوگوں نے صرف اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے کہ ہماری اولاد کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے. ہماری اولاد، اوروں سے بھی کہیں گے مولانا صاحب ذرا دعا کر دینا، یہ بچہ بہت نالائق ہے، بہت شریر ہے. مولوی صاحب آئے اس کے سامنے بدگوئی، رشتہ دار آئے اس کے سامنے برائی. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے عجیب بس کہاں یہ پانی لے کے آیا، یہ بیٹا آیا آپ کا؟ کہا جی بیٹا ہے تو ہاں بیٹا تو ہے پر ہے بہت نالائق، ہے بہت خراب، ہے بہت بدتمیز. مطلب اس طرح کی باتیں مہمان کے سامنے
اڑوسیوں پڑوسیوں کے سامنے اپنے اولاد کے بارے میں جب لوگ کہیں گے تو ایمانداری سے بتائیے ہم نے اپنے بچوں کی خود ہی بدگوئی کر ڈالی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو خود بدنام کیا ہے۔ چائے نہیں، چلو لے کے نا یہ کام بعد میں ہوگا، بیان کے بعد ہوگا۔ اور کبھی بھی یاد رکھنا جو بھی مجلس کے اندر اس طرح کے رخنا اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ تم چائے پیو گے، ہم بیوقوف کے بچے ہیں کہ ہم بھونکیں گے؟ ہم سے ایسا بھونکنا نہیں آتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں نا، آئندہ جلسے وہاں جلال الدین صاحب کرفیو لگا دینا، یہاں پر کرفیو، بچے نہ آئے، بچے شور کرتے ہیں۔ یعنی جب تقریریں شروع ہو جائیں تو بچوں کی چھٹی کر دی جائے، بس 2 جلسے کرو، ایک بچوں کا ایک اور ہوگا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی کسی کے سامنے بدگوئی نہ کریں، ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا مرعوب نہ کریں کہ وہ تمہارے سامنے اپنے دل کی آواز نہ نکال سکیں، ورنہ ہمیشہ آپ اجنبی رہو گے ان سے اور آپ فیض نہیں اٹھا سکو گے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کی طرح سے بے تکلف کر لے، ادب و احترام بھی رہے اور بے تکلفی بھی رہے۔ ایسی باتیں بھی نہ ہو جس سے آپ کا ادب جائے، اور ایسی باتیں بھی نہ ہو جس سے آپ کے اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے نہ پیش کر سکے، ورنہ آپ سے فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے آس پاس جمع نہ ہوتے۔ آپ کے پیارے مزاج، محبت بھرے انداز اور اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ آپ کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور آپ کے چہتے ہیں، لاڈلے ہیں، لہذا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیا کرو۔ اور آپ تو ماں باپ ہیں، اپنی اولاد سے مشورے کرو گے، ان کا دل بڑھے گا، انہیں تجربات آئیں گے، ان کی رائے پختہ ہوگی، ان کا انداز بڑھے گا۔ اولاد سے ہی جدا ہو گئے، اجنبی ہو گئے اور اپنی اولاد کے لوگوں کے سامنے بدگوئی کر رہے ہیں، ان کی برائی کرنے میں لگ گئے، تو اولاد نفرت کرنے لگتی ہے ماں باپ سے۔ جب کوئی آدمی اجنبیوں کے سامنے اپنے بچوں کی برائی کرتا ہے تو وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لو صاحب بابا جب ایسے کہہ ہی رہا ہے تو ایسے ہی کریں گے، اب ہم نہیں مانیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا احترام کرو۔ اور آپ نے دیکھا اور آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا اور کوئی بیٹی آپ کے پاس تشریف لایا کرتی تو آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے، آپ معانقہ فرماتے، آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے، آپ کپڑا بچھواتے، آپ با احترام اور باضابطہ طریقے پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ انداز بتاتا ہے کہ امت کو اپنی اولاد کو باقاعدہ ایک مرتبہ دینا چاہیے، جب ہی تو وہ بچے ہماری عزت کریں گے۔ اپنے میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تبھی تو ان کے دل کے اندر آپ اتریں گے۔ اور اگر آپ بھیڑیے کی طرح سے آؤ گے تو آپ اپنے دل سے، ان کے دل سے نکل جاؤ گے۔ اور ایک بات اور، اس کا غلط اثر پڑے گا، ہم نے اپنی اولاد کی بدگوئی کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب وہ باہر نکل کر کے کوئی بات کہے گا، کوئی ایسی مجلس ہوگی جس میں وہ بڑی بات کہے گا، اس وقت میں کوئی بھی اسے ٹوک سکتا ہے کہ ہم تجھے جانتے ہیں، جو اپنے باپ کا نہیں ہے وہ کس کا ہوگا، خود تیرا باپ تجھ سے مطمئن نہیں ہے تو کیسی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اپنی اولاد کو معاشرے میں بھی ذلیل و رسوا کر دیا، بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اولاد کے ساتھ میں ایسا سلوک کیا جائے کہ کوئی آئے آپ کے گھر میں، آپ تواضعاً کہیے، دعا فرمائیے میرے بچے اور سیدھی راہ پر قائم رہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ میرے بچے ہیں یا یہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ 2-4 نہ دے، ایسا بچہ کسی کو دے دے تو اس کی 2-4 آپ کی پورتی ہو جاتی ہے۔ یہ میرا بچہ بہت با احترام، بہت لائق، بہت فائق، بہت فرما بردار،
میں اس سے بہت خوش ہوں، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ جب وہ چلا جائے پھر کہنا آپ دیکھ بھائی بدماشی تو تیری بہت ہے لیکن میں نے تیری بڑائی اس کے سامنے کی ہے، اگر باہر نکل کے ان کو پتہ چل گیا تیری بدماشیوں کا تو تیری بھی عزت ختم اور میری بھی عزت ختم۔ بیٹے ذرا سا احتیاط کرنا، میں تمہاری بہت بڑائی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس انداز گفتگو سے تمہارا بچہ نظر ثانی کرے اپنے کردار کے اوپر۔ کیوں بھائی نوجوانوں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ دوسروں کی تعریف اور اپنوں کی بدگوئی یہ کہاں کا کمال ہے؟ آپ اپنے زیرو کو ہیرو بنائیے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو چڑھائیے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈالیے، تو تب جا کر کے آپ کے گھر کے اندر کچھ بیلنس بن پائے گا، ورنہ تو ہم نے تو اپنے گھر کو خود ہی بدنام کر دیا ہے۔ یہی حال ہمارے، معاف کرنا، ہمارے معاشرے میں ہماری ماؤں کا ہے کہ وہ اپنی باقاعدہ دلہنوں کو اڑاتی ہیں، محلے میں جا کر دلہنوں کی بدگوئیاں کرتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، اجی جب سے یہ آئی ہے ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور بیٹا بھی اس کے قبضے میں چلا گیا، اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں سسرال سے ذرا بھی کوئی سخت خبر آ جائے تو مرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جب تک یہ مائیں اپنی دلہنوں کو بیٹیوں کی طرح نہیں رکھیں گی اس وقت تک ان کے گھروں میں بھی چین و سکون نہیں ہوگا۔ اپنے گھر کی آواز دوسرے گھر میں وہ سناتی ہیں، اپنی دلہنوں کو دوسروں کے گھر میں بیٹھ کر کے بدنام کرتی ہیں، اس سے تمہارے گھر کی ہوا خراب ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنی مائیں ہیں جو اس قدم کو اٹھا رہی ہیں، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری بیٹی چلی گئی، اب میرے گھر پہ جو بیٹی آئی ہے وہی میری بیٹی ہے، تب جا کے تمہارے گھروں میں سکون آئے گا۔ اسی طرح ان بیٹیوں اور دلہنوں کو سمجھنا ہوگا کہ تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیا، اجنبیوں کے حوالے کر دیا، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا، ایک مکان دیا، ایک شوہر دیا جو کما کے کھلا رہا ہے، تمہاری ساری ٹینشنیں دور ہو گئی۔ اگر تم اس گھر کی ماں کو ماں نہیں کہو گی تو پھر کسے ماں کہو گی؟ تب جا کر کے تمہارا گھر بن سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک شکوہ یہی رہتا ہے بس ہماری اولاد کام کی نہیں، جی دعا کریو ہماری اولاد تو کام کی نہیں، لیکن اولاد کو کام کا بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا، کبھی اس کو سوچا؟ یہ ذرا بات کو ختم کر دو، مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ کھانے سے بھی باقی ہیں اور وقت چونکہ کافی ہو رہا ہے، مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات کہہ کر کے بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں کہ اولاد کے حقوق تمہارے اوپر پیدا ہونے سے پہلے ہی چڑھ جاتے ہیں، اور اولاد پر تمہارے حقوق جوان ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ ذرا سمجھو تو صحیح، جب بچہ جوان ہو گیا تو شریعت کہتی ہے کہ اب اپنے ماں باپ کا احترام کر، اچھا سلوک کر، اف تک نہ ان کے سامنے کہنا، ہوں ہاں نہ کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، عاجزی کے بازو جھکا کے کھڑے ہو جانا، اور اللہ سے درخواست کرنا کہ مولا کریم ان پر رحم کر، ایسے ہی جیسے میرے اوپر بچپن میں رحم کر کے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو یہ تو ہے جوان ہونے کے بعد ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر، لیکن اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ چونکہ اولاد ہمیں طلب کرنی ہے تو اولاد کو طلب کرنے کے لیے ان کے لیے نیک ماں کو تلاش کرنا یہ اولاد کا حق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں تک بیٹھے ہوئے جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق جوان ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ چونکہ اولاد پیدا ہوگی تو جس سے پیدا ہوگی اس کو تلاش کرنے کے لیے اس بات کے اوپر دھیان دینا ہوگا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کسی بھی عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ
लिमालिहा, माल के लालच में शादी की जाती है। दूसरी वजह वली जमालिहा, खूबसूरती के लालच में शादी की जाती है। और तीसरी वजह वली हसदिहा, खानदान के लालच में शादी की जाती है कि आला खानदान है। और चौथी वजह वली दीनिहा, और दीनदारी की वजह से इसे मुद्दा बना के शादी की जाती है। ये 4 वजह होती हैं। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फलफर बिजाती दीनी तरीबत यदा, फरमाया दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। माल आनी जानी चीज है, हुस्न जमाल आनी जानी चीज है, खानदान का कोई भरोसा नहीं कब दाग लग जाए। रहा मसला दीन का, दीनदार से शादी करो। अल्लाह के नबी ने जब औरत के इंतखाब की बात आई तो आपने फरमाया इंतखाब करने वाले दीनदार औरत का इंतखाब करें। इसका मतलब ये हुआ कि औरत दीनदार होगी तो माहौल दीनदार होगा। हमें चूंकि उससे बच्चे तलब करने हैं, नस्लें तलब करनी है, इसलिए नस्ल तलब करने के लिए बेहतरीन माँ का इंतखाब करें। तो पता चला कि औलाद का हक माँ बाप के ऊपर जवाब पैदा होने से पहले ही लागू हो जाता है कि औलाद के लिए माँ को अच्छा तलाश किया जाए। कोई मशीन अगर लगाना चाहते हैं तो अच्छी मशीन लाओगे तो प्रोडक्ट अच्छा देगी, खराब मशीन लाओगे तो प्रोडक्ट खराब निकलेगा। बात समझ में नहीं आई आपकी? शिकवा औलाद से करो, खूब करो अगर शिकवे की बात आ जाए, लेकिन अपने आप को फरामोश ना करें। शादी ब्याहों के ऊपर माफ करना। हम तलाश करते हैं हुस्न जमाल, हम तलाश करते हैं दौलत के अंबार, हम तलाश करते हैं खानदानी वजाहतें जो सिर्फ हमारे जहन के एतबार से होती हैं। और जो नबी ने फरमाया है कि दीनदार औरत को तलाश करो, इस तरफ हमारा जहन ही नहीं जाता है। जिसने दीनदारी का ख्याल शुरू में नहीं किया उसे औलाद के ऊपर क्या शिकवा होगा। इब्तिदा में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लड़की दीनदार तलाश करें। शादी ब्याहों के मौके पर देखा मेहंदी लग रही है, यहां इधर यहां। जब इस तरह से मेहंदियों के धब्बे लगेंगे और मेहंदी के नक्शे उतरेंगे तो जब यहां मेहंदी लगेगी तो दिखाने के लिए होगी ना कि छुपाने के लिए। शादियों के अंदर जो ये सूरत हाल बनती है। अभी हम गुजर रहे थे, एक बाइक के ऊपर अचानक नजर पड़ी एक औरत के ऊपर। मैं रब की कसम खा के कहता हूं इतने तकल्लुफात उसने चेहरे के ऊपर किए। पहली नजर में जो हमने उसके ऊपर नजर पड़ी हटा ली, फिर इतने तकल्लुफात मालूम नहीं उसने क्या क्या लगा रखा, यहाँ को। आप कहेंगे यार पहली नजर में तुझे सारी बातें कैसे नजर आ गई? अरबी एक नजर में सारी चीज अपने आप ही नजर आ जाती है। ऐसे कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई बनावटी औरत है, असली औरत नहीं है। इतने बड़े बड़े सिंगारदान भरे पड़े हैं। सुबह को उठे इधर लगा, इधर रगड़, ये रगड़, यहाँ तक के चुड़ैल बन के तैयार। बड़े खुश हो रहे हैं, बीवी ने श्रृंगार कर लिया। अबे श्रृंगार किया कि चुड़ैल बनी वो? मैं तो कहता हूँ अच्छा खासा अगर छोटा बच्चा अजनबी उसे देख ले तो डर के भाग जाएगा कि भूत आ गया है घर में। औरतों का हाल ये बन चला। शौहर के सामने बिल्कुल इस तरह जैसे घसियारी घास खोद के आई हो, कपड़े लत्ते गंदे कूड़े कबाड़ में। और जब उसे शादियों में जाना होता है तो माफ करना तमाम ज़ेब और ज़ीनत के सामान इख्तियार करती है। बेहतरीन ड्रेस, पूरा मेकअप, ऊपर से नीचे तक सजी सजाई, जेवरात से मुरस्सा होकर के। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहन किसके लिए जा रही है? तेरा शौहर तेरा चाहने वाला तो यहाँ है। जब तो दूसरों के लिए अपने आप को बनाएगी तो तेरे ऊपर किसी की नजर पड़ेगी, तेरे शौहर की किसी की तरफ नजर पड़ेगी। अगर तू अपने शौहर के काबिल नहीं बनी और इसकी निगाह किसी दूसरी तरफ चली गई, जिम्मेदार तू होगी, कोई और नहीं होगा। फिर अपनी माँ से कह, मैं अम्मी मौलवी जलालुद्दीन से तावीज़ लिया आइयो, बहुत अच्छा तावीज़ बनावे, दिमाग घुमाने का। वो शौहर जो है जरा नजर गलत चल गई। अरे नजर गलत ना चले तो क्या चले कि जब तूने कभी ढंगे से कपड़े पहन के उसके सामने, याद रखिए अगर किसी औरत को तलाक रजई दे दी जाए, मसले की वजाहत के तौर पर कह रहा हूं, अगर किसी औरत को एक तलाक दे दी गई उसे तलाक रजई कहते हैं। हुक्म ये है कि इद्दत के जमाने में औरत बनाओ सिंगार
بچے ہو کر اس کا رجوع کرنے کو جی چاہ جائے. مسائل یہاں تک ہے چڑیل بن کے شوہروں کے سامنے گھوم رہی ہے اور سارے کے سارے خوشنمائی کے سامان شادی بیاہ ہو یا باہر جانے کے لیے رہ گئے ہیں. یہ شرع ناجائز اور حرام ہے. کون کہتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس کی اجازت کہیں نہیں ہے. عورت کے لیے زیب و زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے. شوہر کے غیر کے لیے زیب و زینت عورت کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کہو گے یار مولوی صاحب کیسے مسئلے بتا؟ جو مسائل ہیں ہم انہی کو بتا رہے ہیں, ہم اپنے پاس سے نہیں بنا رہے ہیں. تمام فقہی کتابیں ان مسائل سے بھری پڑی ہیں. تلاش کرنے کے لیے نکل گئے, رشتہ تلاش کر کے لا رہے ہیں. کیا تلاش کیا اگر دیندار تلاش نہیں کیا؟ پھر شادی کرنے جائیں گے, شاندار ڈی جے ہونا چاہیے, شاندار ناچنے والے ہونے چاہیے. کئی دن گھر میں ناچ کود ہوگا, تماشے. بعض کے گھروں میں 8 دن ڈی جے بجتا ہے باقاعدہ. پوری آبادی کی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اور ناک میں دم کر دیا جاتا ہے. سونے والے کہہ نہیں پاتے ہیں مگر سو بھی نہیں پاتے ہیں اور دل کے مریض پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مگر کہے کون؟ یہ کہے گا خوشی ہمارے یہاں ہے, تجھے کیا پریشانی ہے؟ ہم بجا رہے ہیں, اپنے مال میں آگ لگا رہے ہیں, تجھے کیا مطلب ہے؟ یہ صورتحال ہماری بنتی جا رہی ہے. اٹھواڑو باقاعدہ ڈی جے بجیں گے. اب جا رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے, کودتے پھاندتے شور و شغب کرتے. صبح کے ٹائم باقاعدہ آئے گا دلہا, یا جس وقت بارات جا رہی ہو مسجد میں آ رہا ہے, ابھی 2 رکعت پڑھنی ہے. اچھا صاحب 2 فجر پڑھ لی, چلو بڑھیا بات ہے اگر 2 رکعت پڑھ کے تو جائے, اچھی بات ہے. پھر بھی 2 رکعت پڑھ کے اگر جا رہا ہے, چلیے وہاں پہنچ گیا. جانے کے بعد اب نکاح کے اوپر پہنچتے ہیں, کلب لگے ہوئے, کپڑے پہنے کودتے پھر رہے ہیں. صاحب کون ہے یہ؟ کہا یہ میرا فلاں لگتا ہے, یہ فلاں. ارے ابھی کوئی کسی کا نہیں لگتا ہے, ابھی تو بیکار کی بکواس کرتے پھر رہے ہیں. لگے گا جب مولانا جلال الدین نکاح پڑھا دیں گے. مجھ سے پہلے تو تمہارے دعوے ہیں یہ میرا سمجھی ہے, اجی مسافہ کرو ان سے, یہ سمجھی کا بیٹا ہے, اجی مسافہ کرو یہ ہمارا یہ ہے اور یہ ہمارا رشتہ دار. کوئی نہیں. جس وقت میں بیٹا سامنے بیٹھے گا, مولانا نکاح پڑھائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ فلاں نام کی فلاں کی بیٹی میں نے اتنے مہر کے عوض میں گواہ اور وکیل اور اس مجمع کے بیچ میں بیوی بنا کے آپ کے نکاح میں دے دی, کیا آپ نے اس کو قبول کر لیا؟ اور وہ کہے گا جی قبول کر لیا. ارے زور سے کہنا جی قبول کر لیا. ڈھنگ سے سارے اٹھواڑے ہو گئے تجھے ڈی جے بجواتے ہوئے. اب روتے کیسے, زور سے کہو. پھر کہے جی میں نے قبول. ارے یوں کہ جی میں نے اس کو قبول کر لیا, جی میں نے اس کو قبول کر لیا. شرما گیا. پھر اس کے بعد دوست کہتا ہے کھڑا ہو کے سلام تو کر لیں. میرے السلام علیکم. اب ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج آپ رشتہ دار بنے ہو, آج تک آپ صرف مصنوعی رشتہ دار تھے. رشتہ دار اب بنے ہو جب مولانا نے آپ کو بیٹی قبول کرائی ہے. اب بتائیے ایمانداری سے, جوتے چروٹیوں کو 20,000 روپے دے کے جا رہے ہو, فلاں کو 10,000 روپے, فلاں کو 5,000 روپے. جو نکاح پڑھا کے صاحب کو ہزاروں کو رشتہ دار بنا کر کے چلا گیا ہے, اس کے لیے اگر جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو نمبر گھسا دیں گے اس نوٹ کے جس نوٹ پر تمہارا ہاتھ پڑ گیا. اور چھوارے لے کے آتے ہیں لکڑی کے بنوا کے جو پھوٹ نہ سکے. اور پہلی بات تو یہ کہ بانٹنے والا ایسا سیانہ تلاش کرتے ہیں, سیانہ ہی ہے کیا یہ, سیانہ آگے ایسا سیانہ اور چالو تلاش کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے اس کی تھوڑے بہت بانٹ کر لے کے جائیے, وہ لونا جو پہلوان نہیں کر رہا اسے کھلائیے. مگر لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ محراب میں دبا دیتے ہیں. لوٹ مار بہت پڑے. ہم نے لوٹ مار دنیا میں دیکھی ہے مگر چھواروں جیسی نہیں ہے. ہم نے کنجوس دنیا میں دیکھے ہیں مگر نکاح پڑھانے والے کے لیے دینے والوں سے زیادہ کنجوس نہیں دیکھے. اب یار رشتہ داری بنا دی, وہ گاڑی دے رہا جو اللہ قبول نہ کرواتا تو کائے کو گاڑی مل رہی تھی. اب وہ جو سارا جہیز بہیز یہ وہ سب کچھ جو جا رہا ہے, جیسے کوئی ڈکیتی لال کا لے جا رہا ہو دن دہاڑے, وہ جو کچھ بھی جا رہا ہے گھر میں ڈکیت تو نہیں بتا رہا آپ کو.
اور مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو تہذیب یافتہ ڈکیت ہیں، ایک وہ ہے جو جنگل میں لوٹتا ہے، ایک وہ ہے جو باقاعدہ مہمان بن کے لوٹتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کو مجبور کر دیا کہ وہ پلاٹ بیچ دے، رشتہ دار کو مجبور کر دیا کہ وہ سود پر اور بیاج پر پیسہ لے لے، رشتہ دار کو مجبور کر دیا کہ وہ گھر بیچ دے، گھر جو دوسرا ہے اسے بیچ دے جسے اس نے اپنے بچوں کے لیے لیا تھا۔ آج رشتہ دار کے لیے گھر بیچ دے یا پلاٹ بیچ دے یا زمین بیچ دے یا کچھ مال گروی رکھ دے یا سود کے اوپر پیسہ لے کے آ جائے، مگر سامنے والے رشتہ دار کا منہ اتنا کھلا ہوا ہے جیسا کہ سارک مچھلی کا کھلا ہوتا ہے، جو آ جائے سو بھر جائے۔ آج یہ اپنے رشتہ دار کو تباہ کرنے کی قسم کھا کے آیا ہے۔ بعد میں جس نے سود پر قرضہ لے کے شادی کی، اس آدمی سے پوچھ کر کے دیکھ کہ تیری سود کی قسطیں اتری کہ نہیں اتری ہیں۔ اگر یہی رشتہ دار تھوڑا سا لٹ جاتا، اس کے گھر پہ چوری ہو جاتی، تو آپ بھی کہتے کہ صاحب اس کی رپورٹ فلاں چوکی پہ، فلاں تھانے میں، فلاں جگہ لکھوائی جائے تاکہ لٹیروں کو باقاعدہ گرفتار کیا جا سکے۔ لیکن ہم نے جہیز کے نام پر، بیٹے کی شادی کے نام پر جو لوٹ مار معاشرے میں پھیلائی ہے، ایمانداری سے بتائیے ان تہذیب یافتہ لٹیروں کے خلاف ایف آئی آر کہاں کرنی چاہیے؟ خدا کے لیے ان کے لیے کوئی تھانہ ابھی تک نہیں بنا ہے، ان کے لیے رب کا تھانہ موجود ہے۔ ایک دن آئے گا کہ لٹیروں کے اوپر، یاد رکھے جس کا دل کوئی توڑتا ہے، ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔ کعبے کو ڈھا دیا جائے اور دل کو توڑ دیا جائے، دل توڑنا زیادہ بڑا جرم ہوگا کعبۃ اللہ کے مقابلے۔ مومن کا دل ہوتا ہے۔ چند مالدار قسم کے لوگوں نے، چند کوڑیوں کے مالکوں نے معاشرے کے اندر تباہی، بربادی اور فساد کا ٹھیکہ لے لیا۔ ان کے پاس تو مال ہے، ہم غریبوں کو ان کی ہرس کرنے کے لیے کس نے کہہ دیا؟ شادی بیاہوں کے اندر ایمانداری سے دیکھو، جن کی شادی قریب لگ رہی ہوگی وہی کہہ گے یار یہ مولوی کیا چھکری پھیلا دیا اس نے، تو میری شادی، میرے ابا نے وہ مکان بنوایا، انہوں نے کہا تھا یہاں تو صوفے، یہاں بیڈ، یہاں یہ، اور یہ وہ جو بنایا نا وہ اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فور ویلر کا جگاڑ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بچولیا جو ہے بہت پکا ہے، وہ کہہ رہا تھا 4 پہیوں کی دلوا کے مان لوں گا، بے فکر رہے، تو وہ یہاں کھڑی ہوا کرے گی۔ ہم نے تو سارا نقشہ بنوا دی، اٹھانے میں لگا ہوا نقشے کو۔ تو ہم نوجوانوں سن لو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا او نوجوانوں جو تم میں سے ہمت رکھتا ہے تو اسے شادی کرنی چاہیے۔ کیوں شادی کا کیا فائدہ ہے جی؟ فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جس میں ہمت نہیں، جوان تو ہے نا وہ بھی، جس میں ہمت نہیں شادی نہیں کر سکتا ہے، آقا نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے روزے رکھنے لازم۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا آقا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے رکھنے اس کی خواہش نفس کو توڑنے کا ذریعہ بنے گے۔ اب دیکھیں دونوں میں بیلنس بنا دیا نا۔ علماء کرام نے کہا کہ شادی کرنے کی ہمت کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ عورت کو مہر دینے کی ہمت رکھتا ہو، عورت کے لیے گھر، کھانے کا سامان اور پہننے کے کپڑے دینے کی ہمت رکھتا ہو، اور ایک خاص وقت میں جو عمل ہوتا ہے اس کی ہمت تو شرط ہے ہی، خیر یہ ہمت رکھتا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ شادی ہی کرے۔ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کے لیے واجب ہے کہ شادی کرے، ورنہ عام حالت میں سنت ہے۔ اور جس کے اوپر ایسا حال آ جائے کہ وہ غربت میں اتنا مارا ہوا ہے، مہر نہیں ادا کر سکتا، روٹی کپڑے اور مکان کو ادا نہیں کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے لیے روزے رکھ کر کے اپنی گناہ والی قوت کو توڑنا ضروری ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی تعلیم، یہ ہے رسول اللہ کا بیلنس بنانے کا طریقہ۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اب جب یہ فرمایا او نوجوان اگر تجھ میں ہمت ہے تو آگے ہاتھ بڑھا، تو یہاں یہ ثابت ہوا کہ ساری ذمہ داری تیرے اوپر ہے. بیوی کو لا، بیوی کو نبھا، بیوی کے اخراجات برداشت کر. اس کے باپ سے ایک پھوٹی کوڑی لینے کا جواز کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. پھر یہ بتائیے یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی ثابت کر کے دکھائے، کوئی ایسی دلیل لے کر کے آئے کہ اس کے باپ کے اوپر واجب اور ضروری ہوتا ہو کہ صاحب وہ جہیز دے گا؟ نہیں، بیوی کے باپ کے اوپر ایک کوڑی بھی واجب نہیں ہے. آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نکاح میں اپنے لیے اپنے مہمان بلاتے ہیں، کھانا بھی آپ ہی کے اوپر ہے. لیکن ہم نے کہا کھانا 250 مہمان آئیں گے میرے، اور ایسے ہوں گے، اور پھر نخرے دکھا رہے ہیں اسے. یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ جب معاشرے میں فسادات پیدا ہوں گے تو بھائی پھر خیر ہے کہاں؟ اب ہمارے لیے اگر 20 بیٹیاں بھی ہو جائیں اور یہ خرافات نکل جائیں تو 20 بیٹی کسی بات کو بھاری نہیں ہے، جیسا کہ شریعت کہتی ہے. اور اگر یہ نہیں تو پھر ایک بیٹی بھی بارے گرہ بن جاتی ہے. کیسے شادی کریں گے؟ کہاں سے اتنا مال و جہیز لائیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر غور کیا جائے اور اپنا باقاعدہ طریقے پر نظام بنایا جائے. مدرسے، اسکول اور اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی اب ضرورت ہے. اب ضرورت آپ کو یہ ہے کہ جہیز کو روکا جائے اور اداروں کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے جی؟ اس کے اوپر اگر چند فکر مند لوگ اٹھیں اور غور کریں کہ ہاں واقعی یہ غلط ہے تو اس کو ختم کریں، اور ختم نہ ہو سکے تو کم کریں، اور پیسہ بچا کر کے چند لوگ اکٹھے ہوں اور دیانت داری کے ساتھ پیسہ جمع کر کے اور کوئی اسکول و کالج اس طرح کا بنائے کہ اس میں ہماری بچیاں بچے اپنے یونیفارم اور اپنی تعلیم جو دین کی ہے اس کے ساتھ عصری تعلیم کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے. جہیز میں لوٹنے پٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ صلاح؟ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جہیز کو، اور ایک یہ جو ہم نے ایک گاڑی ہے تو دوسری اور دوسری ہے تو تیسری، بابا ان سب کو چھوڑو. نیو ماڈل بک کرا لیا جی، خوش ہو رہے. ایک گاڑی سے اگر کام چل رہا تو چلاؤ، ان پیسوں کو پھر تعلیم پہ لگاؤ. قوم کے لیے آگے بڑھ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے چلے جاؤ. اللہ تعالی ہمیں پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو تم. اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے، قوم کے لیے کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیں. یہ جو ادارے چل رہے ہیں یہ ایک قسم کرسی کے عالم میں چلتے ہیں. ان کی طرف توجہ دی جائے، ان کے اندر کچھ بڑھاوا کیا جائے. ابھی مولانا جلال صاحب سے میری بات ہوئی، اس سے پہلے میری بات ہوئی تھی کہ بچیوں کے لیے ہم کچھ تعمیر کی ہے، کچھ شاید اس میں لکڑی کا کام اور کچھ کام تھوڑا سا باقی ہے، وہ مکمل ہو جائے. ہم بچیوں کو اس طرف تعلیم دیں گے الگ سے مستقل طور سے. تو معلوم ہوا ابھی تیاری میں کچھ کمی ہے. اگر ہمارا اپنا مکان ہوتا تو شاید تیار ہو جاتا. اس لیے میرے بھائی اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی. آج نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اب، لیکن میں کہتا ہوں کہ جلد ہی اس کو تیار کر دیا جائے تاکہ وہ بچیاں جو تعلیم کے لیے منتظر بیٹھی ہیں اور جنہیں پتا ہے کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے بن رہا ہے، ان کی تعلیم میں دیری نہ ہو. اگر ہم نہیں کراتے تو دیر ہو جائے گی. اس لیے امید رکھی جانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ چند باتیں جو ہم نے کہی، ابھی مولانا راشد صاحب کہہ گئے تھے دیکھو نشہ، سود، یہ وہ سب چیزیں بہت بری ہیں، معاشرے سے انہیں صاف کرو. ٹھیک، میرا فوکس زیادہ جو تھا وہ جہیز، طلاق، اس رسم، اس جیسی چیزوں کے اوپر تھا. جو باتیں کہی گئی ہے طلاق کے بارے میں بے ہوش نہ ہوا جائے، علماء سے مشورہ کیا جائے. حالات خراب ہو علماء سے پوچھا جائے ایسے حالات میں کیا کروں. خواہ مخواہ اپنے آپ فیصلے نہیں لینے چاہیے. اب دعا کا وقت ہو گیا جی. اب دعا کے وقت میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے یار، برکت کا ٹائم ہے، دعا کا وقت ہے. اور دیکھو جی بعض دفعہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کس کے لیے دیے کو قبول کر لے. اللہ حفاظت کرے. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ برکت والی، مولانا جلال آپ ناراض نہ ہوئی ہو، میں ٹائم لگا رہا ہوں، میری اور ان کی بات ہے. آپ ذرا سا پرے کو منہ کر لو تھوڑا سا، میری اور ان کی بات ہے. اب مولانا جو ہے وہ کہنے دیکھ رہے کہ یار اتنی دیر کیوں کر رہی آپ؟ ابھی ٹھہر جاؤ تھوڑا سا، 2 منٹ کا ٹائم اور لوں گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پھٹے سے نوٹ کو قبول فرما لے، سڑے سے نوٹ کو، جو بھی ہو. بہرحال میں بھی اس میں حصے داری
ڈالنا چاہتا ہوں، اور میرے واسطے، میرے ذریعے سے یا میرے تعلق سے جو میری اپیل کے اوپر جو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ، تو اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے بھی، جو جس کی مرضی آئے، میں نہیں کہتا کہ فلانا ٹھیکیدار فلانا، یہ جو جس کی مرضی آئے، 100 روپے 200 روپے 500، کسی کو 1000 دینا چاہے، وہ کوئی 5 روپے دینا چاہے، اور نہ تو پھر یہ گھوم کے چلا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر آپ کا اٹھنا لکھا جائے، آپ پہل کریں، جو بھی ہو سکتا ہے آپ سے، وہ آپ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، ہم آپ کے اوپر زور نہیں دیتے کہ کتنا آپ دیں اور کتنا نہ دیں، کچھ بھی۔ محمد ارمان کباڑی نے 1100 روپے دیے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ عبد الواحد ملا جی کے بیٹے نے دادا کے نام سے 5100 روپے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی، اللہ بہت قبول فرمائے۔ لیکن اب یہ سبزی مان گئے کیا؟ لیا بھائی، لیا ادھر لا، ارے جلدی آ، 2 منٹ میں گھر کا، یہ برکت والی چیز، اللہ ایک رومال سے بچھائی ہوئی، جس کے پاس جتنے ہوں، جس کے پاس ایک رومال سے بچھا دو، دیکھو برکت والی، اسی کو کہتے ہیں وہ، آپ کو پتا اور خدا کو پتا، بھائی سبحان اللہ، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ دیکھو اس طرح سے جو بھی آپ کی مرضی آئے، یار 2 کا نوٹ بھی لے کے آؤ گے تو آج اللہ تعالیٰ اسی کو بے حد قبول فرما کے واپس کرے گا، کیونکہ دعا کا ٹائم ہو رہا نا، تو تازی تازی دعا بھی مانگے گی، تازی تازی یہاں پھر وہ کرسی والوں کو بھی کچھ احساس سا ہے تھوڑا بہت، بھائی الیکشن سے تھوڑا ہی لی یہ کرسی، یہ تو ویسے ہی تو مل گئی تمہیں، آ جاؤ۔ مولانا اکرم صاحب نے 200 روپے۔ ماشاءاللہ، مولانا اکرم صاحب بھی ہمارے، زبیر بھائی دکاندار 1100 روپے۔ زبیر بھائی دکاندار، آ جاؤ لے کے آ جاؤ۔